الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ہوا کرتا تھا. اپنی عبادات کا کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزادی کا حاصل ہونا یہ ان کے لیے ناممکن تھا. لہٰذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف تحریکیں مختلف زمانوں میں اٹھیں. کچھ کامیاب ہو گئیں، کچھ ناکام ہو گئیں، مگر یہ ایک بات پکی ہے کہ اس تمام کی تمام تحریکات کی ابتدا 1857 کی اس جنگ کے بعد ہوئی ہے. 1857 کی جو جنگ تھی یہ در حقیقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس فتوے کی بنیاد پہ تھی جس پر انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے. یہاں پر جہاد کر کے مسلمانوں کو آزادی کا حاصل کرنا، یہاں کے لوگوں کو آزاد اعتبار سے رہنا اب یہ ان پر فرض ہو چکا ہے. اس فتوے کی بنیاد پر مختلف تحریکیں 1857 سے ابتدا ہوئی اور 1947 تک چلتی رہی. تاہم کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ساری محنت اسی بات پر تھی کہ کسی طریقے سے انگریز سے، فرنگی سے جان چھڑا لی جائے. 1928 میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1928 میں میری حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی. جب یہ ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین، تعزیرات وغیرہ کا اجرا ہو، احکام شریعت کے مطابق وہاں پر لوگ زندگی گزاریں، بیت المال کا نظام قائم ہو، زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، شرعی عدالت قائم ہو، اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے سلسلے میں کوششیں کرنی چاہیے. یہ 1928 میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے اس 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد پر 1930 کے اندر علامہ اقبال مرحوم نے اپنے الہ آباد کے خطبے کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا اور عوام الناس کے سامنے اس نظریے کو پیش کیا کہ اب ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ ایک ملک کے اندر نہیں رہ سکتی، ان کے لیے 2 الگ الگ ملکوں کی ضرورت ہے. 1930 میں جب اس بات کو پیش کیا گیا تو اگلے 8 سال
اس کے سلسلے میں کوششیں کی گئیں، مسلم لیگ بنائی گئی، اس مسلم لیگ کی بنیاد پر مختلف قسم کی کوششیں کی گئیں کہ عوام میں بھی اس بات کو مقبولیت ہو، عوام کے اندر بھی شعور پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواص ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، ان تک بھی اس بات کو پہنچایا جائے، اور اس بات کو پہنچا کر کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی بات کی جائے۔ مگر 1938 تک 8 سال تک اس سلسلے میں کوئی خاص عوام کی طرف سے رسپانس حاصل نہ ہو سکا، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے ساتھ ہم آج تک زندگی گزار رہے ہیں ان سے الگ ہو کے زندگی گزاریں، اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ مگر 1938 کے اندر حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کو تنظیم المسلمین کے نام سے پوری ہندوستان کے اندر چھاپا گیا۔ اس فتوے کے اندر انہوں نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب اسلام پر عمل ممکن نہ تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حکم دیا کہ تم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرو، مدینہ طیبہ کے اندر آ جاؤ، اب بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی، ایک الگ اسٹیٹ کی ضرورت ہے، جہاں پر جا کر وہ اپنے دین کو قائم کر سکیں، وہاں پر اپنے پروردگار کی، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ چنانچہ اس فتوے کے بعد جب اس کو شائع کیا گیا اور اس کو پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام نے اس پر محنت کی، مختلف جو ہمارے سیاسی لیڈر تھے اس وقت کے، ان تمام نے اس کے اوپر محنت کی۔ ان محنتوں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اس شعور کی بنیاد پر ایک مرتبہ کسی شخص نے قائد اعظم محمد علی جناح سے بات کہی کہ آپ اپنے ساتھ علماء کی تائید حاصل کریں، مختلف اداروں میں جائیں، مختلف مدارس میں جائیں، مختلف مساجد میں جائیں، اور وہاں کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے ذریعے سے عوام الناس تک آپ کی بات پہنچ سکے گی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا، ارشاد فرمایا مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم و تقدس اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام علماء اکرام کا علم و تقدس رکھ دیا جائے تو اس عالم دین کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں، مسلم لیگ کو ان کی حمایت کافی ہے، ہمیں اس کے بعد کسی اور عالم کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ چونکہ تمام کے تمام علماء کی جانب سے نمائندہ ہیں، جو حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بات کہہ دی وہ بات 100% سچی ہے، 16 آنے بات ہے، اور اس بات کو تمام علماء نے تسلیم کرنا ہے۔ اب حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مایہ ناز شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو مسلم لیگ کے ساتھ کر دیا، اس بنیاد پر کہ آپ کو جس کسی وقت پر بھی اسلام کی رہنمائی کی ضرورت پڑے، شریعت کی رہنمائی کی ضرورت پڑے، تو ان تمام چیزوں میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے میں نے اپنی جانب سے ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا ہے جو میرا قائم مقام ہوگا۔ چنانچہ اب اس آزادی کی جد و جہد کی کوششیں شروع ہو گئیں، اور 3 مختلف انداز میں یہ کام شروع ہو گیا۔ ایک تو تھا مسلم لیگ کی سطح پر، قانونی اعتبار سے قانونی جنگ لڑنا، انگریزوں سے گفتگو کرنا، ہندوؤں سے بات چیت کرنا، اس انداز کے اندر اس سطح کے اوپر کام شروع ہوا۔ دوسرا کام عوام الناس میں شعور پیدا کرنے کا، اور تیسرا کام جو اگلی نسل آنے والی ہے، جو بچے ہیں، چھوٹے عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کے اندر بھی شعور پیدا کیا جائے۔ چنانچہ دیوبند سے ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام پڑا بچہ مسلم لیگ۔ اس بچہ مسلم لیگ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 10 سال 12 سال 14 سال کی عمر کے، اور یہ مختلف اپنی تحریکات شروع کرتے تھے، جلسے جلوس نکالتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میں اس تحریک میں شامل تھا،
اور ہم اس وقت پر یہ نعرے لگایا کرتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہم یہ نعرے لگایا کرتے تھے، اور ہم نے ایک تحریک دیوبند سے جس کی ابتدا کی اور وہ پورے ملک کے اندر پھیلی۔ محترم سامعین، یہ ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے اس پاکستان کا پیش کیا ہے، اور اس کا معنی یہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ملا ہے، یہ ملک کی قیمت بہت بڑی ہمارے بڑوں نے چکائی ہے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عزتوں کے اوپر قربانی پیش کر دی، اپنی عزتوں کی قربانی پیش کر دی، مگر ان سب کے باوجود اس ملک کو بنانے کا جو خواب تھا اس خواب کو پورا کیا۔ پاکستان کی اس آزادی کی تحریک میں ایک بہت چھپا ہوا ایک نام ہے، جس شخص کا نام ہے اقبال۔ علامہ اقبال نہیں ہے، یہ ایک اور اقبال ہے، مستری کا کام کیا کرتے تھے، مگر جب یہ بات پتہ چلی کہ پاکستان کی یہ تحریک ہے تو اس تحریک کے لیے اپنے تن من دھن لگا دیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، جی میری جو جس قسم کی خدمت میں کر سکتا ہوں اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو میری ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ آپ واگا بارڈر جو ہے اس بارڈر پہ چلے جائیں اور جو لوگ وہاں سے آئیں ان کو ریسیو کریں، ان کو ویلکم کریں، اور ان کو یہاں پر مختلف جگہوں پہ جو ہم نے ترتیب بنائی ہے وہاں پر ان کو پناہ گاہ عطا کریں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جو پاکستان کے ہندوستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوا، مجھے وہ شخص اچھی طرح سے یاد ہے، اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جو پہلا شخص داخل ہوا ایک بوڑھا آدمی تھا، کپڑے اس کے بالکل پھٹے ہوئے تھے، بال اس کے مٹی کے اندر اٹے ہوئے تھے، چہرہ اس کا غبر آلود ہوا ہوا تھا، اور اتنی مٹی تھی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے محسوس کیا کہ میرے قریب بھی کوئی اور موجود ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ بیٹا پاکستان کتنی دور ہے یہاں سے؟ میں نے اس سے کہا کہ بابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی کہ آپ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اور وہ کہنے لگا کہ چلو شکر ہے، کم از کم میں کسی کافر ملک میں تو نہیں مر رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور وہیں پہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس جذبے کو لے کے لوگ یہاں پہ آئے تھے، بے تحاشا لوگ جو ہجرت کر رہے تھے، وہاں سے جب نکلے تو پورے کے پورے خاندان تھے، جب پاکستان پہنچے تو فقط ایک آدمی رہ گیا، 2 آدمی رہ گئے، ایسا بھی ہوا کہ پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ یہاں پر پہنچنے والا کوئی دودھ پیتا بچہ یا بچی تھی۔ ایک خاندان تھا جس نے ہجرت کی، اور جب اس نے ہجرت کی اور یہاں پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد جب دیکھا گیا تو وہاں سے نکلنے والے افراد 10 تھے، یہاں پر پہنچنے والے افراد 1.5 تھے۔ آپ حیران ہوں گے 1.5 کیسے تھے؟ 1.5 اس اعتبار سے کہا گیا کہ جی ایک ماں تھی اور ایک اس کے سینے سے لگی دودھ پیتی بچی تھی، یہ 2 افراد وہاں سے یہاں پہنچے، باقی سب کے سب لوگ راستے میں ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ یہی ماں اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری جو ٹرین کا ڈبہ تھا اس ڈبے کے اندر 100 سے زائد عورتیں موجود تھیں، اور ایک جگہ پر سکھوں نے اور ہندوؤں نے ہمیں روکا اور روک کے سب کو باہر نکال دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں پر رک گئی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے ان تمام عورتوں کو پکڑا، ان کے کپڑے اتار دیے، 100 کی 100 عورتوں کو برہنہ کر دیا، اور اس میں سے جو ان سے ممکن ہو سکا زیادتی وہ کر سکتے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی عورتیں تھیں جن کی انہوں نے چھاتیاں کاٹ ڈالی۔ اب غور تو کریں، ہمیں سوچنا تو چاہیے
کہ ہم جس ملک کے اندر آج رہ رہے ہیں اس ملک کی خاطر ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس ملک کی جو بارڈر ہے، اس ملک کی جو سرحدیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں نے اپنے خون سے سینچی ہیں. اور یہ تمام کی تمام قربانیاں کیوں دی ہیں، کس بنیاد پر یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئیں؟ ایک ہی بنیاد تھی، ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں پر ہم نے اسلام کے نظام کو قائم کرنا ہے، ہم نے یہاں پر شریعت کے نظام کو قائم کرنا ہے، ہم نے یہاں پر ایک آزاد ملک حاصل کرنا ہے جس میں آزادی کے ساتھ ہم رہ سکیں. ہم غور کریں، ہمارے اس ملک کا نام رکھا گیا پاکستان. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، ایک پاک اور ایک استان. پاک کہتے ہیں ایسی چیز کو جو پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو. استان کہتے ہیں شہر کو. تو پاک شہر اس لفظ کا ترجمہ بنے گا. اور اگر ہم مدینہ طیبہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ بھی یہی بنتا ہے. مدینہ کا معنی ہے پاک، اور مدینہ کا معنی ہے شہر، اور طیبہ کا معنی ہے پاک. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. آپ سارے کے سارے ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ کو پڑھ لیں، کوئی ملک آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی بنیاد کسی مذہب کے اوپر رکھی گئی. دو ریاستیں ہیں، دو ملک ہیں دنیا کے اندر جن کی بنیاد مذہب کی بنیاد پہ رکھے گئے. ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اسلام کے نام پر قائم ہونے والا، اسلام کے نام پر جس ملک کی بنیاد رکھی گئی اس ملک کا نام پاکستان ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ملک نہیں. اور انگریز یہ بات سمجھتا تھا کہ اگر اس خطے کو ہم نے تقسیم کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، تو پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہوگی، یہ ملک تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا. مگر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں. اللہ رب العزت نے ہمیں روزی دی، عزت دی، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا، اس ملک کی زمینوں کو سرسبز فرما دیا. یہاں پر آپ دیکھیں پورا سال ہمیں پھل ملتے ہیں. یہ پھل باہر چلے جائیں تو یہی پھل کتنے مہنگے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. ہمارے کچھ رشتہ دار باہر سے تشریف لائے، انہوں نے پچھلے دنوں آم دیکھے تو مجھ سے پوچھنے لگے جی یہ کتنے روپے کلو مل رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی تقریباً کوئی 250 روپے، 200 سے 250 روپے کلو کے حساب سے تقریباً مارکیٹ میں مل رہے ہیں. تو انہوں نے حساب لگایا، کہنے لگے جی تقریباً $1 کا 1 کلو آم ہے. جی 1 کلو آم میں کتنے آم آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی 4 سے 5 آم آ جاتے ہیں. وہ کہنے لگے جی 4 سے 5 آم کی قیمت آپ کے اس ملک کے اندر $1 ہے، اس 4 سے 5 آموں کی ہمارے ملک کے اندر قیمت تقریباً کوئی $9 سے $10 ہے. اب اگر $10 ہو تو تقریباً 2500 روپے بنتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ملک کو پھلوں کے اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے. آپ جہاں چلے جائیں، جس ملک کے جس شہر کے اندر چلے جائیں، جس علاقے میں چلے جائیں، پھلوں کی وافر مقدار نظر آتی ہے. پھر آج بھی اس ملک کے اندر ایسی سینکڑوں جگہیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو 50 روپے کے اندر، 100 روپے کے اندر ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے. اگر 50 روپے کا حساب لگا دیا جائے تو 50 روپے کے حساب سے یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی اس ملک کے اندر اس مہنگائی کے عالم میں بھی $1 کے اندر 4 افراد سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں. لے آئیں کوئی دوسرا ملک دنیا کا جہاں پر 4 افراد $1 کے اندر کھانا کھا سکتے ہوں. اگر کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں تو پیش کیا جائے. اس ملک کو اللہ رب العزت نے کتنے وسائل عطا فرمائے ہیں. صرف اگر ہم اپنے ایک خطے بلوچستان کی بات کریں، اللہ رب العزت نے وہاں پر ایسے ایسے پتھر عطا فرمائے ہیں. آج کی ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کے اندر ماربل کی، پتھر کی 130 قسمیں ہیں، اور ان 130 قسموں میں سے 110 سے زائد قسمیں وہ ہیں جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، بلوچستان کے کسی علاقے کے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، بڑا عجیب و غریب قسم کا پتھر تھا. فرماتے ہیں میرے سامنے رکھا، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ میرے لیے دعا کریں. یہ ایک پورے ایسے 2 پہاڑ ہیں جو ہماری جائیداد میں ہیں، یہ ہماری جائیداد ہے، آباء و اجداد سے ہمیں ملی ہے،
لیکن اس وقت پر کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، تو ہم اس پہ کوششیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ فرماتے ہیں وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، میں اس پتھر کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قسم کا پتھر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو اسلام آباد میں ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے PCSIR، میں نے وہاں پر اس کو بھیج دیا کہ بھائی ذرا اس کے ٹیسٹ کریں یہ کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں وہاں سے ہمارے پاس جو رپورٹ آئی اس کے اندر یہ بات تھی کہ اس پتھر کے اندر وافر مقدار کے اندر کاپر موجود ہے، تانبا موجود ہے، اور یہ اتنی زیادہ سپریم کوالٹی کا ہے، اتنی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے کہ اس کوالٹی کا شاید دنیا کے چند ہی خطوں میں ہو۔ جس کسی ملک کے اندر یہ پہاڑ موجود ہے وہ ملک بہت ہی زیادہ امیر ملک ہے۔ اس ملک میں ایسے پہاڑ موجود، سونے کی کانیں اس ملک کے اندر موجود، چاندی کی کانیں اس ملک کے اندر موجود، یورینیم کی کانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ یورینیم کہا جاتا ہے اس دھات کو جس سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے، اس کی کانیں پوری کی پوری موجود ہیں، پہاڑ کے پہاڑ یورینیم کے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو بے تحاشا وسائل عطا فرمائے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، اس ملک کے اندر مساجد و مدارس کی آزادی ہے، اس ملک کے اندر نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں، اذان دینے پر کوئی پابندی نہیں، شریعت کی بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں، دین کی دعوت دینے پر کوئی پابندی نہیں۔ ذرا جن ملکوں کے جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں جا کے دین کی دعوت آزادی سے دے کر تو دکھائے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں واقعی ایک آزاد ملک دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کی آزادی کی قدر کریں، ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا نعمت دے رکھی ہے۔ آج کا نوجوان اٹھ کے پوچھتا ہے جی پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ قومیں کبھی بھی اپنے ملک کو کچھ لیا نہیں کرتی بلکہ قومیں اپنے ملک کو دیا کرتی ہیں۔ سوال ہی الٹا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا، آپ نے اس ملک کی خاطر کیا کیا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، اس ملک کے اندر، اس ملک کی ترقی کے اندر، اس ملک کے وسائل کو بڑھانے کے لیے آپ نے کس قسم کا کردار ادا کیا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنا عظیم ملک عطا فرمایا، اتنی زبردست نعمتوں والا ملک عطا فرمایا، ہم اگر اس کی اب بھی قدر نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناقدری ہماری جانب سے ہے۔ یہ ناقدری ہے کہ ہمارے اوپر ایسے نااہل حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر، یہ ہماری بدعمالی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے وسائل دے رکھے ہیں، اس کے باوجود یہ ملک مہنگائی کا شکار ہے۔ یہ ملک کے اندر آج باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ سری لنکا بن جائے گا، اس ملک کے اندر آج باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، دیوالیہ کر جائے گا۔ وہ ملک جس کو اللہ رب العزت نے اتنے وسائل عطا کیوں، جی ہاں وجہ اور قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر تمہیں ایک آزاد ملک عطا کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ نے ہمیں زمین کے اندر وسعت عطا فرمائی، اللہ نے زمین میں ہمیں خلافت عطا فرمائی، زمین پر ہمیں حکمرانی عطا فرمائی، اقاموا الصلاۃ، ہم نماز کو قائم کریں گے اس ملک کے اندر، وآتوا الزکاۃ، زکات کے نظام کو قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا، اے اللہ اگر آپ نے آزاد ملک میں عطا کیا، اگر آپ نے ہمیں برسر اقتدار آنے کی توفیق عطا فرمائی تو ہم اس ملک کے اندر اے اللہ نماز کو قائم کریں گے، زکات کے نظام کو قائم کریں گے، نیکی کا لوگوں کو حکم دیں گے، برائی سے روک کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ کیا ہم نے اپنا کردار پورا کیا اس کے اندر؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر واقعی اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی قوم کی، ایک ایسی بستی کی جہاں کے لوگ مطمئن انداز میں رہا کرتے تھے، پرسکون انداز میں رہا کرتے تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے ان کے لیے رزق آیا کرتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ،
اللہ نے خوف کا اور بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عذاب آیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ہمیں ملک عطا کیا ہے، یہ ملک ہماری بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس ملک سے محبت کرنا یہ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ہم اس ملک کی وسائل کو بروئے کار لائیں اور اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار پیش کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے دعا گو رہیں، اس ملک کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں اس ملک کو بھی شامل کریں اور اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں کریں۔ اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا اور پاک سے پاکیزہ تر میرا وطن ہو جائے گا، پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا، پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، یہ ملک ہے اسلام کا، یہ کہف ہے ایمان کا، ایک مستقل دائمی قانون ہے قرآن کا، یہ دائمی اعزاز ہے پاکستان کا، اعزاز میرے دیس کا ہرگز نہ مٹنے پائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو جب بنوایا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ فرمائیں گے۔ ہمیں اس کے معاملے میں امید اچھی رکھنی چاہیے اور پر امید رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خاطر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اے اللہ میں اپنے جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ اس دیس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ دیس حقیقتاً میرے دین کی بنیاد کے اوپر بنا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں عادل، سچے، نیک حکمران، اہل حکمران عطا فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب اعجاز صاحب کے چچا جناب محمد جاوید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ جناب اسامہ صاحب کی 1 سالہ بیٹی شدید علیل ہے، زبیر صاحب کی والدہ، صفدر صاحب، ندیم صاحب کی والدہ، عظمت الہی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جناب فرید صاحب اور شدید صاحب سخت مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائل کو غیب سے حل فرمائے۔ جو بارش سے متاثرین ہیں بالخصوص بلوچستان کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو نقصان ہوا ان نقصانوں کی تلافی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں امام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ ہو. فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ابھی دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اللهم انا نستعینک علی طاعتک اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما دے. الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیہ خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا یا ارحم الراحمین. یا اللہ آپ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہیں یا اللہ ایک بہت بڑا انعام یا اللہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے یا اللہ اس نعمت کی ہم نے ناقدری کی یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ اب تک جو ہم سے یا اللہ ناقدری ہوئی یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ آئندہ کے لیے اس مملکت خداداد پاکستان کی یا اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس مملکت کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما یا ارحم الراحمین. یہاں کے عوام اور حکام کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ صالح قیادت نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اس مملکت میں یا اللہ اسلام کا نظام نافذ فرما نظام اسلام کے نفاذ کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں یا اللہ جو اس ملک میں اسلامی نظام نہیں چاہتے یا اللہ ان سب کو یا اللہ نیک ہدایت نصیب فرما یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ چن چن کر ان کو دفع دور فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست اس ملک کو بنا دیجئے یا ارحم الراحمین. یا اللہ اسلامی نظام کے انوار و برکات کو یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا اللہ اس کا موقع ہمیں نصیب فرما یا اللہ اس کے لیے ہمیں
کوششیں کرنے، بھاگ دوڑ کرنے، اور یا اللہ اس سلسلے میں ہمیں اپنی آپ کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنا جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو یا اللہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ عظمت الہی صاحب اور حافظ نعمان راشد صاحب علیل ہیں، اس کے علاوہ اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جمیل صاحب کے والدین، ذاکر علی صاحب، سلیمان صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اور ہمارے اعجاز بھائی کے چچا جاوید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیہ خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو، اس وقت کی حاضری کو، یا اللہ ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست فرما لیجیے۔